بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارطغرل غازی کی ایپیسوڈ نمبر 51 کے ساتھ آواز دوست میں آپ کو آپ کا دوست خوش آمدید کہتا ہے۔ ارطغرل غازی سیریز کی باقی ایپیسوڈز کی طرح یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو انتہائی دلچسپ لگے گی۔ اگر آپ کو ہمارا ریویو پسند آئے تو برائے مہربانی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا کہ کردوغلو کو بلایا جاتا ہے تاکہ ایزودورا اسے دیکھے اور پہچان سکے۔ کردوغلو ڈرا سہما ہوا اندر داخل ہوتا ہے اور ایزودورا اسے مسلسل گھور رہی ہوتی ہے۔ کردوغلو کہتا ہے کہ یہ مجھے کیوں دیکھ رہی ہے؟ کیا میں کسی کا ہم شکل ہوں؟ ایزودورا جواب میں معذرت کرتی ہے۔ اس کے بعد کردوغلو دامیر سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا بات ہے دامیر، آج کل نئی تلواریں نہیں بنا رہے؟ تو دامیر جواب دیتا ہے کہ پہلے پرانی تلواریں تو نیاموں سے نکلیں تب نئی تلواریں بناؤں گا۔ اس کے بعد کردوغلو سلمان شاہ سے پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے؟ سلمان شاہ جواب دیتا ہے کہ یہ ایزودورا ہے، راستہ بھٹک کر ہمارے قبیلے میں آ گئی ہے۔ کردوغلو جواب دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم جلد اسے اس کی منزل تک پہنچا دیں گے۔ اور اس کے بعد کردوغلو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارطغرل ایزودورا سے پوچھتا ہے کہ کیا یہی ہے وہ غدار؟ تو ایزودورا معذرت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ٹھیک سے نہیں پہچان سکی۔ اس کے بعد ارطغرل ایزودورا سے کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے قلعہ جانا تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں، وہ تمہیں بھی ایلانورا کی طرح مار دیں گے، کیونکہ ہمارا جو غدار ہے وہ ابھی بھی اسی قبیلہ میں موجود ہے اور وہ قلعے میں تمہاری خبر پہنچا دے گا۔ اس کے بعد ایزودورا حلیمہ اور آئکس کے پاس آتی ہے اور انہیں ترگت کے بارے میں بتاتی ہے۔ ایزودورا بتاتی ہے کہ ترگت کی حالت بہت خطرناک ہے، اسے ایک مخصوص دوا پلائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سب کچھ بھول چکا ہے، لیکن آئکس وہ تمہیں اب تک نہیں بھولا۔ دوسری طرف ارطغرل گوکچی کے پاس اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے تو سلجان بھی وہاں موجود ہوتی ہے۔ ارطغرل سلجان سے کہتا ہے کہ گوکچی کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ سلجان اسے کہتی ہے کہ گوکچی کو اس سے زیادہ تکلیف تو تم دے رہے ہو، اس کو خنجر کا زخم اتنا تکلیف نہیں دے رہا جتنا تمہاری بے رخی اسے تکلیف دے رہی ہے۔ اور اس کے بعد ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے اور باہر جا کر وہ گوکچی کے بارے میں سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ حلیمہ آتی ہے اور اس سے باتوں میں مشغول ہو جاتی ہے۔ حلیمہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ارطغرل حلیمہ کو بتاتا ہے کہ میری مثال اس چکور جیسی ہے جو کہ راتوں کو چاند کو دیکھ کر اس پہ چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہر بار ناکام رہتا ہے۔ میرے لیے وہ چاند تم ہی ہو حلیمہ۔ جیسے ہی میں نے تمہاری طرف چھلانگ لگائی تو سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا، میرے دوست میرے دشمن بن گئے اور دشمن میرے دوست۔ اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات پر ہے کہ بابا نے گوکچی سے شادی کو اپنی وصیت میں شامل کر لیا ہے۔ حلیمہ ارطغرل سے کہتی ہے کہ میں وہ گرہن لگا ہوا چاند تھی جسے تم نے 14ویں کا چاند بنا دیا۔ ارطغرل، حالات جیسے بھی ہوں ہمارے قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے، میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ ارطغرل حلیمہ کو جواب دیتا ہے کہ حلیمہ، وقت کتنا بھی ظالم اور سفاک ہو لیکن ہمارے عزم اور حوصلے کے سامنے ضرور ہار جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف استاد اعظم افطالیہ کو شام بھیجنا چاہتا ہے تاکہ وہ سلجوق ایوبی اتحاد کو ختم کرا کر اس شادی کو ناکام بنا سکے۔ اور پھر استاد اعظم ٹائٹس سے کہتا ہے کہ اگر حلب کے بعد شام میں بھی ہمیں شکست ہو گئی تو ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچے گا اور اتنے سالوں کی محنت پر پانی پھر جائے گا۔ ٹائٹس جواب دیتا ہے کہ یہ اتحاد کبھی نہیں ہو سکے گا، ہم سلطان اور امیر شام کی بھتیجی کی شادی کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں اسون پادشاہ ارطغرل کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ارطغرل، تمہیں ابھی آرام کرنا چاہیے تھا، اتنی جلدی باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ارطغرل اسے کہتا ہے کہ بستر پر پڑے پڑے میرے زخم مزید خراب ہوں گے۔ اس کے بعد اسون پادشاہ ارطغرل کو کہتا ہے کہ مجھے اب جانا ہوگا، مجھے اجازت دیجیے اور کہا سنا معاف کیجیے گا۔ ارطغرل اسون پاشا سے کہتا ہے کہ ہمارے قبیلے پر آپ کے بہت احسانات ہیں لیکن آپ کی کچھ باتوں سے میرا دل ضرور دکھا ہے۔ اس پادری کارڈینال نے مجھے جو شہزادہ نعمان کے حوالے سے بات بتائی، میں اس پر بہت غمزدہ ہوں۔ اس پر اسون پاشا کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی، شہزادہ نعمان کو قتل کرنا میرے کام کا حصہ نہیں تھا، لیکن ہمیں بعض اوقات وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو کہ ریاست کی حفاظت کے لیے ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اور ماں کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہوتا ہے۔
ارطغرل سے رخصت کے بعد اسون پاشا حلیمہ سلطان کے پاس آتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ وہ اب جا رہا ہے، اور پھر حلیمہ سلطان سے کہتے ہیں کہ اپنے باپ کی قبر کو بے یار و مددگار مت چھوڑنا، حلب آتے جاتے ہوئے اس پر ضرور فاتحہ کر کے جانا۔ شہزادہ شہیر اسون پاشا سے سوال کرتا ہے کہ میرے بابا کا قاتل کون ہے؟ اسون پاشا اسے جواب دیتا ہے کہ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ شہزادہ شہیر جواب دیتا ہے کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور اس کے بعد اسون پاشا سفر کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر سلیمان شاہ اپنی کابینہ کا اجلاس بلاتا ہے اور ارطغرل زبردست طریقے سے اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے ایک تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے کام کی خبر بھی صلیبیوں کو ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں کیا ہو رہا ہے، اور غدار اسی قبیلہ میں موجود ہے اور ہمارے درمیان ہے۔ اگر ہمارے درمیان غدار نہ ہوتا تو شہزادے کے خیمے پر کبھی حملہ نہ ہوتا، حلب جاتے ہوئے ہمارے جانباز شہید نہ ہوتے، وبا کی لعنت ہمارے قبیلے میں نہ پھیلائی جاتی، اور حلب کے امیر کو ہمارے خلاف بھڑکایا نہ جاتا۔ جواب میں کردوغلو کے بچھائے ہوئے جال کے مطابق کردوغلو کے ساتھی ارطغرل سے کہتے ہیں کہ ارطغرل غدار تو بے نقاب ہو چکا ہے اور سب کے سامنے اس کو سزا بھی مل چکی ہے۔ وہ غدار تو تمہیں بھی مار دینا چاہتا تھا۔ اب بتاؤ ارطغرل، تمہیں مزید کتنی لاشیں چاہیے؟ آخر ہمارے خیمے میں امن کب ہوگا؟ جب سے تم جوان ہوئے ہو ہمارے خیمے سے امن ختم ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد دامیر چاچا انتہائی غصے کے عالم میں ارطغرل کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں، تم لوگ ارطغرل پر یوں الزام تراشی نہیں کر سکتے۔ وہاں موجود سب لوگ ارطغرل سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ تمہیں آخر کس پر شک ہے؟ ارطغرل جواب دیتا ہے کہ مجھے صرف ایک شخص پر شک ہے، اور وہ ہے کردوغلو۔ یہ سنتے ہی کردوغلو ارطغرل سے کہتا ہے، واہ بھتیجے، تم اپنی نفرت یہاں تک لے آئے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اگر قبیلے کے بڑے چاہیں تو کردوغلو سے اس کی ذمہ داریاں واپس لے لی جائیں اور اس کے ہتھیار قبضے میں لے کر اسے نظر بند کر دیا جائے، اور اس وقت تک نظر بند رکھا جائے جب تک اس کی بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ اس کے جواب میں کردوغلو کا ایک حمایتی ارطغرل سے کہتا ہے کہ واہ ارطغرل، تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی، وہ بھی بغیر کسی ثبوت کے۔ اس کے بعد دامیر چچا کہتے ہیں کہ جس رات شہزادے کے خیمے پر حملہ ہوا تو مجھے خیمے سے دور ہٹانے والا شخص کردوغلو تھا۔ اس کے بعد سلمان شاہ کہتے ہیں کہ جب میں بیمار تھا اور مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اس وقت میرے خیمے کے باہر کردوغلو چکر لگا رہا تھا، اور کردوغلو نے قاتل کو چھپانے کی بھی کوشش کی۔ کردوغلو جواب میں کہتا ہے کہ سلیمان شاہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جواب میں سلیمان شاہ کہتے ہیں کہ کردوغلو، مجھے بھی تم پر شک ہے، شک نہیں بلکہ مجھے تم پر یقین ہے۔ کردوغلو سلیمان شاہ سے کہتا ہے کہ تمہیں سردار بنایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھ پر ہی الزام تراشی شروع کر۔ اس کے بعد کردوغلو اپنے ہتھیار سردار کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سرداری کی کوئی لالچ نہیں، میں اپنے آپ کو اپنی مرضی سے خیمے میں نظر بند کرتا ہوں، مگر جس دن میری بے گناہی ثابت ہو گئی تو ارطغرل کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ اور اسی دوران گندوگدو بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ گندوگدو کہتا ہے کہ بابا، کردوغلو چچا بے گناہ ہیں، اور پھر سب کو بتاتا ہے کہ کردوغلو کو آزمانے کے لیے میں نے اور بابا نے ایک کھیل کھیلا تھا، لیکن کردوغلو اس میں سرخرو ہو گیا، اور اگر کسی نے کردوغلو پر الزام لگانا ہے تو وہ مجھ سے بات کرے، اور ارطغرل تم بھی اپنے دل سے چچا کے بارے میں وسوسے نکال دو، اور جاؤ اور اپنے جانباز ترگت سے پوچھو، وہ صلیبیوں کے ساتھ تھا اور اسی نے ہمارے کاروان پر حملہ کیا۔ اور ارطغرل سے کہتا ہے کہ ارطغرل، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم غلط جگہ پر جانباز تلاش کر رہے ہو، غدار تو تمہارے اپنے جانبازوں میں ہے، سب سے بڑا غدار تو ترگت ہے۔ جاؤ اور باہر دیکھو، ہم نے ترگت کو گرفتار کر لیا ہے اور اسے باہر باندھا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، اس طرح گندوگدو کی وجہ سے کردوغلو ایک دفعہ پھر بہت ہوشیاری کے ساتھ بچ نکلتا ہے اور اس کے ہتھیار اسے واپس کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جب آئکس کو پتہ لگتا ہے کہ ترگت واپس آ گیا ہے تو وہ بھاگی ہوئی اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے مخاطب ہوتی ہے کہ ترگت، تمہارے اندر کوئی برائی سما گئی ہے، انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ ایسا کر دیا کہ تم ہم سب کے دشمن بن گئے اور تم نے ارطغرل پر بھی حملہ کر دیا۔ اس کے بعد آئکس ارطغرل سے التجا کرتی ہے کہ مجھے کچھ موقع دیں، میں ترگت کو وہ سب یاد دلا دوں گی کہ وہ آپ کا جانباز ہے، میں ترگت کو سب یاد دلا دوں گی کہ وہ آپ کا جانباز ہے، اور اس کے بعد مرتے دم تک اس کے اندر کے شیطان سے لڑوں گی۔ آئکس سمجھتی ہے کہ ارطغرل ترگت کو کوئی سزا دے گا،
مگر ارطغرل اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے دوست اور جانباز ہو، تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اور اس کے بعد سب سے کہتا ہے کہ اسے کھول دیا جائے اور اس کے ٹھیک ہونے تک اسے ایک جگہ بند رکھا جائے گا۔ آئیکس یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آئیکس ترگت کو واپس اپنی زندگی کی طرف لوٹانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے ہماری آئندہ کی ایپیسوڈ کا شارٹ ریویو ضرور دیکھیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔